لوگ تمہارا استقبال کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں ضرور ہوگا لیکن دنیا میں ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت تاکید اور قوت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے۔ جس جس طرح سے باتیں کیجیے، ان کو سمجھائیے، ان کے ذہن میں اگر کوئی اشکال ہے تو اس اشکال کو منطق کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، دلیل کے ذریعے اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکرگزار ہوں اس موقع پر اس مسجد کے ذمہ داروں کا اور بیرون کے غیرت مند مسلمانوں کا کہ انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی نسبت سے انہوں نے یہاں مجھے دعوت دی اور میرا اعزاز بھی فرمایا، جس کا میں مستحق نہیں تھا، اس سے بڑھ کر انہوں نے اعزاز کیا۔ اور میں پوری امید رکھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بورڈ جب بھی جو آواز دے گا انشاءاللہ آپ بیان کریں گے، انشاءاللہ آپ مسئلات سمجھدار رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت کے خطاب سے ایک حوصلہ ملا، ہمت ملی۔ یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بھی خطرناک حالات آ چکے ہیں، اور ان حالات میں آپ نے امت کے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو حالات میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا پالیسی بننی چاہیے، اللہ کے نبی کی ذات میں اس کا بھی نمونہ موجود ہے۔ وہ نمونہ ہمیں کون پیش کریں گے؟ ہمارے مذہبی رہبر پیش ہوا، یہی اس کی ہمیں رہبری پیش کریں گے۔ ہمیں اس وقت جذباتی ہونے سے بچنا چاہیے اور جذبات کی رو میں بہا کر غلط استعمال کرنے والوں سے بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب بنارس کی جامع مسجد غیر نواپی مسجد کا مسئلہ پیش آیا اور فکر مند مسلمان بہت زیادہ مغموم، بہت زیادہ غم میں مبتلا ہے، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ ایسے موقع پر کرے کیا، منتظر ہیں لوگ کہ بڑے کیا کہیں، اور بڑے جو ہدایت کرتے ہیں اس کو قبول کرنے میں پس و پیش ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ صبر کی تلقین ہو رہی ہے، حالات کو جو ہے حالات سے سمجھوتا کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ قبول کرنے میں بھی ہم لوگ پس و پیش ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے اکابرین سے ہمیں بھرپور اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابرین ہمیں ایسا لاوارث نہیں چھوڑیں اور غلط رخ پر لے جا کر کے ہمارا نقصان نہیں کرائیں۔ ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے وہ بیٹھ رہے، غور و فکر کر رہے اور حالات کی روشنی میں صحیح رہبری کرنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ابھی جمعے کے بعد جو ہے پریس کانفرنس بھی دلی میں مسلم پرسنل کی طرف سے، ملک کی تمام موقر تنظیمیں اس میں موجود تھیں اور سبوں نے اس میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، ملک کے مسلمانوں کو رہبری دی۔ اور ایک ہی 2 دن بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر باوقار بنگلور تشریف لائے۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ایسے موقع پر حالات بہت زیادہ سنگین ہے اور آپ کی جگہ جگہ لمحہ لمحہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور آپ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہم صوبہ کرناٹک کی دعوت پر، اور آپ کے رفقا اور مقامی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان ان کے ذمہ داروں کی دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ایک انتہائی جامع خطاب فرمایا، فکر انگیز خطاب فرمایا، حوصلہ بخش خطاب فرمایا۔ اور اس سے پہلے آپ کے فرزند رشید حضرت مولانا مفتی عمر عابدین صاحب نے مساجد کا مقام مرتبہ اس
کو آباد رکھنے کے طریقے اور اس کو مرکزی حیثیت دینے سے متعلق بہت ہی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھیں. ہم حضرت صدر عالی وقار کا بھی، بورڈ کے صدر صاحب کا بھی، آپ کے فرزند رشید کا بھی، اپنی جانب سے حضرت امیر شریعت صاحب کی جانب سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ارکان کی طرف سے، مسجد قادریہ کے تمام ٹرسٹیان کی جانب سے، اور بنگلور کے تمام فکر مند احباب جو اس وقت یہاں تشریف لائے ہیں، سب کی طرف سے شکر گزار ہیں، ممنون ہیں. اسی مصروفیت کے زمانے میں آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، حوصلہ بخش خطاب سے نوازا. آج کا پیغام کیا تھا؟ کہ یہ حالات ہیں ملک کے اندر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر صاحب تشریف لائے تھے، ان کا یہ پیغام تھا کہ اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے حالات کا آنا یا پیدا ہونا نئی بات نہیں ہے. جب سے اسلام آیا تب سے حالات مستقل ہیں اور قیامت تک رہیں گے. آپ نے تاریخی و سیرت کے حوالے سے بہت سارے واقعات کا ذکر کیا اشاروں میں، اور فرمایا کہ ہمارے نبی ان تمام واقعات میں صبر کے دامن کو تھامے رہے. اس ملک میں بھی حالات ہیں تو ہمیں بھی نبی کے اس اسوے کو، نمونے کو اپنانا چاہیے. ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. رجوع اللہ، انابت اللہ ہونا چاہیے، اور ایمان پر ثابت قدمی خود کی اور نسلوں کی، اس کی فکر کرنا. یہ ہے کہ جو بھی نظریاتی اختلاف ہے اور اس اختلاف کے باوجود اتحاد رہے، مشترکہ مسائل میں مل جل کر کے کام کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں. یہ اصل چیز ہے. اور ایمان اور اس پر استقامت، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ تو کامن میسج ہے سب کے لیے. جی، آنے والے دنوں میں جو اور حالات بگڑنے والے ہو سکتے ہیں، اس لیے پیغام کچھ نہیں، ہم تو نیک نیتی کے ساتھ ہیں، پر امید ہے حالات بدلیں گے، اچھے ہوں گے. تو نوجوانوں کے لیے ذمہ دار حضرات جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قوم کی فکر بالکل نہیں کر رہے ہیں، جو فکر کر رہے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اپنے مذہبی جو رہبر ہیں، علماء ہیں، اکابرین ہیں، ان سے تعلق رکھیں، مساجد سے رشتہ مضبوط رکھیں، قرآن کی تلاوت سے رشتہ رکھیں، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. انشاءاللہ رخ صحیح ملے گا، صحیح رخ پر رہیں گے. شکریہ.